اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عطرتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ، یہ ابتدائی درجوں کی یعنی متوسطہ کی پہلے سال کی کتاب ہے، اور اس کا سبق نمبر یعنی الدرس الرابع یعنی چوتھا سبق آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، اس وجہ سے کہ ہمارا سبق پڑھانے کا جو انداز، چند باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے جو آن لائن درس نظامی کو دیکھنے والے ہیں وہ مدرسین بھی ہو سکتے ہیں، وہ نئے مدرسین بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو اس انداز میں پڑھائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے ابتدائی سال میں ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ دلاور شاہ جو ہیں وہ ہر کلمے کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اسم کی، ضمیر کی پہچان بھی کراتے ہیں اور ان کی اقسام بھی بتاتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل ابتدائی درجے ہیں، ابتدائی درجہ ہے، نئے بچے ہیں، یا میرے بزرگ اگر کوئی پڑھ رہے ہیں، میری بہنیں پڑھ رہی ہیں، تو ابتدا ہوتی ہے، تو ابتدا میں آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ چیزیں ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ تدریس کے دوران اگر یہ چیزیں بتائی جائیں تو ہوتا کیا ہے کہ یاد وہی ہوتا ہے جو آپ کو ہوتا ہے۔ جتنی محنت آپ کریں گے، جتنا میٹھا ڈالیں گے، اتنی چائے میٹھی ہوگی۔ جتنی آپ محنت کر سکتے ہیں محنت کریں، اور ان کلمات کو آپ یاد کریں۔ مثلا ہم نے آپ کو اس میں ضمیر کی تعریف بتانی ہے، ہم نے آپ کو جو ہے وہ اس میں اشارہ کی تعریف بتائی ہے۔ آگے ہم چلیں گے اور بھی ناو کے، صرف کے جتنے بھی یہاں پہ پہلو آئیں گے، اسباق آئیں گے، کچھ اصطلاحات آئیں گی، ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ کی کوشش ہوگی جتنا زیادہ ہو سکے آپ یاد کریں، سمجھ نہیں بھی آتی تو یاد کریں، کم از کم یہ چیزیں آپ کی سماعتوں سے گزر رہی ہیں، اور سماعتوں سے گزرنے کے بعد جب بڑے درجوں میں آپ جائیں گے تو پھر ان چیزوں کو دوبارہ ٹچ کیا جائے گا، دوبارہ پڑھایا جائے گا، تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ اس لیے یہ چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلا سبق ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، اگر ہم مکھی پہ مکھی مار دیں اور ترجمہ کرتے چلے جائیں تو یہ تو پھر مزہ نہ آیا نا۔ تو اس لیے آج کے بعد انشاءاللہ جو مشقی سوالات ہیں ان کے علاوہ بھی آپ کو سوالات دیے جائیں گے، ہوم ورک دیا جائے گا، اور آپ نے اس ہوم ورک کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم کی ان خوبصورت راہوں پر استقامت اور اپنا فضل عطا فرمائے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق، انا انتا ہوا۔ عزیز دوستو، آج کے سبق میں 3 چیزیں سکھائی جائیں گی۔ نمبر 1، اس میں ضمیر کا تعارف، تعریف اور ضمیر کی مختلف اقسام آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ نمبر 2، حرف استفہام، حل کے ذریعے سوال کرنے کا طریقہ، اور نعم کے ذریعے جواب کا طریقہ سکھایا جائے گا، اور اس کے بعد کچھ ذخیرہ الفاظ بھی مزید آپ کی یادداشت میں شامل ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہے انا متکلم کی ضمیر ہے، انتا مخاطب کی ضمیر ہے، ہوا غائب کی ضمیر ہے۔ اس میں ضمیر کی سب سے پہلے تعریف سیکھ لیں کہ اس میں ضمیر وہ کلمہ ہوتا ہے جو عبارت میں کسی نام، چیز یا جگہ کے اصل نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اسلم بہت لائق ہے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں وہ بہت تابعدار ہے۔ اب دیکھیں، 2 جملے ہم نے بولے، دونوں میں ہم نے اسلم کا ذکر کیا، لیکن ایک جملے میں ہم نے اسلم کا ذاتی نام لیا اور دوسرے جملے میں ہم نے اس کے نام کی بجائے اس میں ضمیر کا استعمال کیا۔ جیسے اسلم بہت لائق ہے، وہ بہت محنتی ہے، تو اسے کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس میں ضمیر کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ اس میں ضمیر کے
استعمال کے لیے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بڑی اور ایک وجہ تحسین کلام کے لیے، کلام کی خوبصورتی کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں، اگر میں کہوں کہ اسلم بہت اچھا بچہ ہے، آگے پھر کہوں اسلم محنتی ہے، اور پھر کہوں اسلم جناب بہت ہی نیک بھی ہے، تو کیا ہوگا کہ ایک ہی جو کلمہ ہے اسے بار بار لائیں گے تو کلام کا جو حسن ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے عربی زبان میں ہوا کی ضمیر لائی جاتی ہے، انا کی ضمیر لائی جاتی ہے، انتا کی ضمیر لائی جاتی ہے۔ تو ضمیر کی با اعتبار اعراب 5 قسمیں ہوتی ہیں، وہ اگلے انشاءاللہ درجوں میں آپ پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم ضمیر کا تعارف اور اس کا اعراب ضرور سیکھیں گے۔ آپ سے میری گزارش ہوگی کہ جس انداز میں آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اسی انداز میں آپ نے اس سبق کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درجوں میں آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، اتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، میری بہنیں جتنی سن رہی ہیں، میرے بھائی جتنے سن رہے ہیں، انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے کہ کسی نے سبق کے لیے کوئی رہنمائی کی تھی، اللہ دنیا آخرت ہماری اچھی کرے۔ اچھا، انا ضمیر جو ہے نا جی، انا ضمیر متکلم برائے واحد، یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ مؤنث مذکر دونوں کے لیے۔ اگر لڑکی کہے کہ میں، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، یعنی آئی ایم، ٹھیک ہے، آئی ایم کا مطلب ہوتا ہے میں ہوں، آئے میں۔ کوئی کہے کہ میں دلاور شاہ ہوں تو میں کہوں گا انا دلاور شاہ، ٹھیک ہے، یہ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اپنی طرف بات ہوتی ہے، یہ بات میں نے کی، میں موجود تھا، انا موجودن، ٹھیک ہے۔ اب انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اور انا ضمیر ہے واحد متکلم، اور یہ ضمیر مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا اعراب ہوتا ہے جو بیان کرتے ہیں، انا ضمیر مرفوع منفصل، یہاں پر مرفوع منفصل، مرفوع محلل ہے، ضمیریں ساری مبنی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کی سماعتوں سے چیزیں گزر رہی ہیں، انشاءاللہ جب نیکسٹ آئے گا تو پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلل، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ انا ہے۔ انتا، انتا ضمیر واحد مذکر مخاطب، یہ انتا مخاطب کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہے، یہ یاد رکھیں۔ انتا کا مطلب ہوتا ہے یو، آپ، تو، ٹھیک ہے۔ انا ضمیر کس کے لیے ہے، انتا ضمیر کس کے لیے ہے، ہوا ضمیر کس کے لیے ہے؟ ظاہر ہے انا مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے، انتا جو ہے صرف مخاطب مذکر کے لیے ہے، واحد کے لیے ہے، ہوا جو ہے واحد ہے، غائب ہے اور مذکر کے لیے ہے۔ آئیے اب جملوں کی طرف غور کریں۔ انا استاد، میں استاد ہوں۔ انتا تلمیذ، تو شاگرد ہے۔ ہوا تلمیذ، وہ شاگرد ہے۔ من انتا یا خالد، سوال کرنے کا طریقہ، اے خالد تو کون ہے؟ انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں۔ من انا، میں کون ہوں، میں اپنے بارے میں کہوں تو دوسرا شاگرد ہوگا تو وہ کہے گا یا کوئی بھی ہوگا، انتا استاد، آپ استاد ہیں۔ من ہوا، وہ کون ہے، کسی غائب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہوا تلمیذ، وہ شاگرد ہے۔ حل، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، یہ حرف استفہام سوالیہ علامت کے طور پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس کے ذریعے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ حل انت تلمیذ، کیا آپ شاگرد ہیں؟ نعم، ہاں۔ انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں۔ نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں، جی۔ حل انت استاذ، کیا آپ استاذ ہیں؟ لا، نہیں۔ بل انا تلمیذ، بلکہ میں شاگرد ہوں۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، ٹھیک ہے۔ حل انا استاذ، کیا میں استاد ہوں؟ دوسرا بندہ جواب دے رہا ہے نعم انت استاذ، آپ استاد ہیں۔ حل خالد تلمیذ، کیا خالد جو ہے وہ شاگرد ہے؟ نعم خالد تلمیذ، خالد جو ہے وہ شاگرد ہے۔ جی ہاں، خالد شاگرد ہے۔ اچھا دوستو، یہ جو آپ نے جملے پڑھے ہیں ان میں جس وقت بھی آپ ترجمہ کریں گے تو جملہ پڑھتے ہوئے یوں آپ کہیں، حل حرف استفہام، کیا، انتا ضمیر برائے واحد مذکر مخاطب، ٹھیک ہے، تلمیذ شاگرد، کیا آپ شاگرد ہیں یا کیا تو شاگرد ہے؟ نعم حرف ایجاب یا حرف جواب بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ انا ضمیر واحد متکلم برائے مؤنث
و مذکر، یہ آپ نے ضرور ساتھ ساتھ اگر کہنا ہے تو آپ کا اتنا خوبصورت سبق ہوگا، اور آگے جا کے آپ اتنے فن کے ماسٹر ہوں گے، استاد ہوں گے کہ بہت ہی کمال کے آپ مدرس بھی بنیں گے، عالم دین بھی بنیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام ضمیروں کے نام لے کر آپ نے عبارت پڑھنی ہے اور ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے نیچے آ جائیں جی، انا انت ہیا۔ انا جو ہے وہ اسم ضمیر ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میں۔ انت جو ضمیر ہے یہ انتا ضمیر کے مقابلے میں ہے۔ انتا ضمیر تھی برائے واحد مذکر مخاطب، اور انت ضمیر ہے برائے واحد مؤنث مخاطب، ٹھیک ہے۔ اگر سامنے عورت، لڑکی یا خاتون ہوگی تو اسے ہم انت کہہ کر پکاریں گے۔ اب ہیا جو ہے یہ ہوا ضمیر کے مقابلے میں ہے۔ ہوا ضمیر تھی صیغہ برائے واحد مذکر غائب، اور ہیا جو ہے یہ ہے صیغہ واحد مؤنث غائب۔ عورت کے بارے میں اگر اس کی پیٹھ پیچھے بات کی جائے گی تو ہیا کے ساتھ بات کی جائے گی۔ اب دیکھیں ان ضمائر کے ساتھ جملے کیسے بنتے ہیں، ان کے نمونے دیے گئے ہیں، آئیے ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ انا استاذتن، تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انا ضمیر مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ انا استاذتن، میں استانی ہوں، انا استاد، میں استاد ہوں، یعنی مذکر مؤنث دونوں۔ انت تلمیذتن، تو شاگردہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر انت جو ہے وہ اسم ضمیر صیغہ واحد مؤنث حاضر یعنی مخاطب استعمال ہوا ہے۔ تلمیذتن مؤنث اسم استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تو شاگردہ ہے، آپ شاگردہ ہیں۔ ہیا تلمیذتن، وہ شاگردہ ہے، غائب کے بارے میں ہے۔ ہیا ضمیر جو ہے اسم ضمیر صیغہ واحد مؤنث غائب کا استعمال ہوا ہے، اور مؤنث ہی جو ہے وہ اسم بھی استعمال ہوا ہے آگے۔ من انتی، پہلے سوال تھا من انتا، تو کون ہے، آپ کون ہے۔ من انتی یا فاطمہ، یعنی اے فاطمہ آپ کون ہیں، مؤنث کے لیے ضمیر استعمال ہوئی ہے انتے کی، ٹھیک ہے۔ انا تلمیذتن، میں شاگردہ ہوں، جواب دے رہی ہے میں شاگردہ ہوں۔ اچھا پھر جی کوئی بندہ اپنے بارے میں سوال کر رہا ہے، من انا، میں کون ہوں۔ یہ جو الف لگا ہوا ہے انا نہیں پڑھنا آپ نے، من انا، میں کون ہوں۔ اب کوئی لڑکی پوچھ رہی ہے، کوئی لڑکی پوچھ رہی ہے، کوئی مؤنث پوچھ رہی ہے کہ میں کون ہوں، تو اس کی شاگردہ جواب دے رہی ہے انت استاذتن، آپ تو استانی ہیں۔ من ہیا، وہ کون ہے، یعنی کسی لڑکی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ ہیا ضمیر جو ہے یہ مؤنث کی ہے۔ من ہیا، وہ کون ہے۔ ہیا زینب، وہ زینب ہے۔ حل انت تلمیذتن، اب استاد شاگردہ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا آپ جو ہیں وہ شاگردہ ہیں۔ نعم، ہاں، انا تلمیذتن، میں شاگردہ ہوں۔ اچھا اب سوال ہو رہا ہے جی، استانی اپنی شاگردہ سے سوال کر رہی ہے، حل انت استاذتن، کیا آپ استانی ہیں۔ اب شاگردہ کا جواب سنیں، لا، نہیں، بل انا تلمیذتن، میں تو شاگردہ ہوں۔ حل انا استاذتن، اب جو استانی ہے وہ اپنے بارے میں سوال کر رہی ہے، کیا میں استانی ہوں، تو شاگردہ کہہ رہی ہے نعم انت استاذتن، آپ جو ہیں وہ استانی ہیں۔ ہذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ یہاں پر ایک کنفیوژن دور کر لیجئے، یہ نہ ہو کہ ہذہ کو بھی آپ اس میں ضمیر سمجھ بیٹھیں۔ او بھائی، او میری بہنوں، یہ خیال رکھنا، ہذہ اس میں اشارہ قریب ہے، واحد مؤنث کا یہ اشارہ ہے قریب کا۔ ہذہ فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے۔ اب دیکھیں فاطمہ بھی مؤنث ہے، ہذہ جو اس میں اشارہ ہے وہ بھی مؤنث ہے۔ ہیا تلمیذتن، وہ شاگردہ ہے۔ اب ہیا جو ضمیر ہے صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے۔ ہیا مؤدبۃن، وہ مہذب ہے، لڑکی کے بارے میں کہتے ہیں وہ مہذب ہے۔ مؤدبۃن کے آخر میں تا ہے، تانیث کی علامت ہے۔ ہیا جو اس میں ضمیر ہے وہ بھی مؤنث کی استعمال ہو رہی ہے۔ آئیے مشق کر لیتے ہیں تمرین۔ سوال نمبر 1 ہے، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ مذکر جملے ہیں، عالم، عالم کہتے ہیں علم والے کو، تاجر، تجارت کرنے والے کو، عاقل، عقل والا، شریف، بزرگ۔ نیچے مؤنث جملے دیے ہوئے ہیں، عالمۃ، عالمہ عورت،
تاجرتن تجارت کرنے والی عورت، عاقلتن عقلمند عورت، شریفتن بزرگ عورت، خادمتن نوکرانی، ٹھیک ہے. انہیں آپ نے ضمیروں کے ساتھ، مختلف ضمیروں کے ساتھ اپنے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. جیسے ہوا عالم، انت عالم، حل انت عالم. آپ نے ان کلمات کو جب جملوں میں استعمال کرنا ہے تو ہر ایک کلمے کو کوشش کرنی ہے کہ انا کے ساتھ بھی لگائیں، نام کے ساتھ بھی لگائیں، حل کے ساتھ بھی لگائیں، انتے کے ساتھ بھی لگائیں، انتا کے ساتھ بھی لگائیں. تمام کے تمام جتنے بھی آپ کے کلمات ہیں انہیں آپ نے تمام ضمائر کے ساتھ بھی لگانا ہے، سوال بھی بنانا ہے اور جواب بھی بنانا ہے. سوال نمبر 2 ہے جی، جواب خود لکھیں. بالکل آپ کو جواب لکھنے چاہیے اور بڑے شوق سے. جس وقت آپ بیٹھیں گے قلم کاغذ لے کر تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو. اب آپ سے سوالات ہو رہے ہیں جی. حل انت موظف، کیا آپ مہذب ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اگر ہیں تو لکھیں. حل انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو اس کا جواب آپ نے خود دینا ہے، عربی میں دینا ہے اور زبانی ایک دوسرے سے مکالمہ بھی کرنا ہے. 2 کلاس فیلو بیٹھ کر، بھائی بیٹھ کر، بہنیں بیٹھ کر، سہیلیاں بیٹھ کر. حل انت پاکستانی، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ حل انت رجل، کیا آپ مرد ہیں؟ حل محمود طالب، کیا محمود طالب علم ہے؟ من ہوا مسرور، کون ہے جو خوش ہے؟ مسرور کہتے ہیں خوش کو. حل انت موظفۃ، کیا آپ معذب خاتون ہیں؟ حل انت مسلمۃ، کیا آپ مسلمان خاتون ہیں؟ آپ سے سوال ہو رہا ہے حل انت پاکستانیۃ، کیا آپ پاکستانی خاتون ہیں؟ تو جواب اپنے عربی میں خود لکھنا بھی ہے، زبانی دینا بھی ہے، پریکٹس بھی کرنی ہے. حل انت امرأۃ، کیا آپ ایک عورت ہیں یعنی آپ عورت ہیں؟ حل فاطمۃ طالبۃ، کیا فاطمہ طالب علم ہے؟ حل ہی مسرورۃ، کیا وہ خوش ہے؟ تیسرا سوال ہے جی، مذکر الفاظ کو مؤنث میں تبدیل کریں. تو بہت آسان ہے، 2-4 مثالیں میں دے دیتا ہوں، باقی سب آپ نے جو ہے وہ حل کرنا ہے. ھذا صالح، یہ صالح ہے، نیک ہے، یعنی مرد کی طرف اشارہ ہوا ہے. چونکہ صالح جو ہے یہ مذکر کا جو ہے وہ کلمہ ہے اور ھذا جو ہے یہ اس میں اشارہ مذکر کے لیے ہے. یہ یاد رکھیں کہ اس میں ضمیر اور اس میں اشارہ میں فرق کرنا سیکھیں. ھذا اس میں اشارہ ہے، اس میں ضمیر نہیں ہے. ھذا مذکر کے لیے ہے اور قریب کے لیے ہے. معنی ہے ھذا صالح، یہ نیک ہے. اب اسے ہم نے مؤنث میں تبدیل کرنا ہے تو ھذا کے مقابلے میں ھذہ آتا ہے، صالحون کے مقابلے میں مؤنث صالحاتن آتا ہے. ھذہ صالحاتن، یہ نیک عورت ہے. ھذا کاتب، ھذہ کاتبۃ. آگے آپ نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. ھذا متعلم، انت ولد، انت کی جگہ انتے آ جائے گا. انت ولد، آپ بچے ہو، آپ بیٹے ہو. انت ولدۃ، آپ جو ہے وہ بچی ہو. ھذا شریف، یہ شریف انسان ہے. ہوا کریم، وہ بڑا کریم انسان ہے، بڑا پیارا انسان ہے. ہوا مریض، وہ بیمار ہے. انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں. تو اس کے مقابلے میں آپ نے انا کو انا ہی چھوڑنا ہے، چونکہ یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تلمیذۃن کہہ دینا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، انت استاذ. ہوا ولد، جیسے ھذہ صالحۃ وغیرہ. عربی قواعد کی چند اصطلاحات نیچے آ رہی ہیں. اس میں ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا غائب کو بتائے، جیسے انا، انتا، ہوا وغیرہ. متکلم گفتگو کرنے والا، مخاطب جس سے گفتگو کی جائے، غائب جس کے بارے میں گفتگو کی جائے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. سید دلاور شاہ کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.